خواجہ خواجگان حضور سیدی خواجہ علوہ جویں خنزیر جیسا پلید اور نجس العین پلید ترین جانور آونے اور اس جانور دے گلے دوچ خنزیر دے گلے دوچ تسا قیمتی موتیاں دے ہار پہنا رہے ہو تو ہار تا ضائع ہوئے سی کیا تسا واقعی ہار جیسا اللؤلؤہ جڑے جواہر ان پہ جڑے اتنے قیمتی موتی ان پہ وہ تسا کسے قابل انسان دے گلے دوچ پاون دی بجائے خنزیران دے گلے دوچ پا چھوڑے تو فرمایا بات خنزیر دے گلے دوچ پیسے تو دے نتائج کیا نکل سن خنزیر دی فطرت چینجنگ نہیں آمڑی ہو تو انہیں خنزیر دا خنزیر راسی میں الفاظ استعمال نہ کرا ہا اگر ابن ماجہ شریف جیسی سیاستہ دے مجموعہ احادیث سے شامل کتاب دوچ میرے پیارے مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم دی پیاری ذات بابرکات نے اگر استعمال نہ فرمائے ہوئے نا میرے دوستو اے او مرکز علم و فیض ہے مرکز روحانیت ہے عقائد اعمال ساڑھے باطن دے احوال نو درست کرنے والا مرکز ہے کہ اس خاندان عالی وقار شروع تو اس خاندان عالی وقار دا پس منظر دیکھو وقت اس خاندان عالی وقار دی ہر دور دوچ خدمات ملازہ فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستان علیہ مرشد آباد شریف علماء اہل سنت سبحان اللہ الحمدللہ تعالیٰ اس مرکز مبارک دا علم دی خدمت دے حوالے دنال روحانیت دی خدمت دے حوالے دنال انسانیت دی خدمت دے حوالے دنال کوئی شور و شر نہیں ہمیشہ خیر ہی خیر دا نور اس مرکز مبارک تو جاری و ساری ہوئے میرے دوستو آج جڑے فتنے دوئی جیسا مبتلا ہے اس مبارک مرکز دی مقدس نورانی تعلیمات ہوئے جڑیاں قرآن پاک نے عطا فرمائیں میرے محبوب نے عطا فرمائیں محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار اور آپ دے پیارے اکابر صحابہ کرام نے عطا فرمائیں انہاں مبارک تعلیمات دی جو ہک دو چیزاں میں آپ دی خدمت دی ایسی عظیم بے مثال ہستی دے عرس مبارک دی نورانی تقریب دی پیش کرن دی طالب علمانہ کوشش کرسا صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب دی حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دے 18 مبارک فرزندہ دی جو آپ دے چوتھے کریم فرزندن حضرت سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دے چوتھے نمبر دوتے آپ دے پیارے فرزندن سب تو بڑے آپ دے پیارے فرزند حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکاتی جو حضور امیر المومنین نوجوانان جنت دے سردار سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ دی کریم ذات بابرکات دوسرے پیارے فرزند اس سے پاکیزہ ہستی دی جو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کرب و بلا نوجوانان جنت دے سردار حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی کریم ذات بابرکات حضور مولا کائنات دے تیسرے فرزند علماء انصاب اور ساڑھے محدثین اور اصحاب سیرت و تاریخ دی تحقیق دے مطابق سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ بھی پیاری صاحبزادی صاحبہ دی کریم ذات بابرکات جو متولد ہوئے و ماتا صغیرن اور 2-2.5 مہینے دی عمر مبارک دیج میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک دیج آپ دا وصال 110 ہو گیا تو ساداتنا حسنین کریمین اور سیدنا محسن رضی اللہ عنہ مجمعین 3 ہستیاں حضور مولا کائنات دی اولاد امجادن محبوب کریم علیہ السلام دی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات بابرکات دی جو حضور مولا کائنات دی دوسری شادی دی جو سب تو پہلے فرزند اور ترتیب چوتھے فرزندن سیدنا محمد بن علی جنہوں سیدنا محمد بن حنفیہ آختے ہیں آپ تابعی ہستی ہیں چنانچہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 تے حدیث سے صحیح ہے کہ سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات دی خدمت حاضر ہو گئے حضور آپ امیر المومنین ہو آپ میرے پیارے ابا جان ہو میں نو تسا اپنے ہاتھ قرار دیں دیو اس واسطے قلب لشکر دوچ ہر جنگ دوچ میں لڑیں دیو اور حضور آپ جتھے میرے ابا جان ہو امیر المومنین ہو میرے ہادی و رہنما اور مقتدا اور پیشوا ہو حضور میں مصر و ایران دے کچھ حضرات
جو کہ اس وقت ساری جماعت دے وچ آئے ہوئے مختلف جنگاں دے وچ سارے نال رہن میں انہاں دے خیمیاں دے وچ اج ایک گل سنی ہے جس دی وجہ تو میں پریشان ہوں اور حضور میں اس حوالے دے نال آپ دی خدمت وچ حاضر ہو گیا اس مسئلے دے وچ جو آپ میری رہنمائی فرمائے سو میں اسے چیز نوں حرز جا پڑے سا اپنی زندگی دے آخری لمحے تک اسے چیز تے قائم رہا سا جو تسا میری رہنمائی فرمائے سو حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ اپنی اولاد امجاد تے بہت شفیق اور مہربان یہاں تک کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دے متعلق اسماء الرجال دی کتاباں دیچے کہ کانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم یوکر الحسنہ سیدنا امام حسن مجتبی آپ دے سب تو بڑے فرزندن پہ پیارے بیٹین پہ لیکن حضور مولا کائنات باپ والی شفقت دے نال جس نے امام حسن آپ دی خدمت چاہے نا آپ انہاں دی توقیر فرماوے نا انہاں دا وقار بلند فرماوے نا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی باپ ہو کے اپنے بیٹے نال محبت و شفقت تا ہے لیکن تعظیم و توقیر دے معاملات بھی کر رہے اہمیت نے منا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے ہر لفظ ہر کلمے لوگ حیران ہو گئے حضور مولا کائنات اپنے چوتھے فرزند سیدنا محمد دی طرف مکمل متوجہ ہو گئے اے میرے دل دی راحت میری اکھاں دی ٹھنڈک دساؤ کس مسئلے دی پریشان ہو حضرت سیدنا محمد تابعی ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی حضور میں تواڈا عقیدہ جاننا چاہنا کہ تواڈا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے دی من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام تو بعد تواڈے عقیدے دے مطابق حضور مولا کائنات دساؤ انبیاء کرام تو بعد افضل ترین ہستی تواڈے عقیدے دے مطابق کون ہے چنانچہ حدیث صحیح ہے بخاری شریف دے باقی کتابہ دے قالا حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے فرزند محمد میں علی بن ابی طالب دا واضح عقیدہ ہے کہ ابو بکرن انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد کائنات خالق افضل ترین ہستیاں میرے عقیدے دے مطابق حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان قالا قلتو ثم سیدنا محمد تابعی ہاشمی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دیں میں رس کی تھی حضور بالکل میں سمجھ آ گئی آپ دے پیارے عقیدے دے مطابق انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام تو بعد کائنات خالق افضل ترین ہستی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات ثم حضرت ابو بکر صدیق تو بعد افضل ترین ہستی کون ہے قالا عمر فرمایا میرے بیٹے میں علی بن ابی طالب دا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات تو بعد کائنات خالق افضل ترین ہستین حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذات بابرکات آپ فرما دیں کہ میں نے یقین ہو گیا کہ اگر میں اس سے طریقے دوتے سوال کا سلسلہ جاری رکھتا کہ حضور پہلا نمبر تا حضرت صدیق اکبر دے دوسرے نمبر دوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات جلوہ گرن حضور تیسرا درجہ کہتا ہے اگر میں اس سے طریقے سوال کیتا کہ ثم تو یقیناً میرے ابا جان امیر المومنین حضور مولا کائنات جواب دی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہی نام یہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کیونکہ سارے پیارے صحابہ کرام اور امت مسلمہ دی اس دور دی یہ ترتیب آئی کہ سب تو افضل ترین ہستی انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد حضرت صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے اس تو بعد حضرت عمر جیسی ہستی ہیں بعد سیدنا عثمان ذو النورین تو یقیناً اگر میں صورت سوال انہیں اختیار کیتے رکھی تو آپ جواب سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین محبوب دے پیارے بھانجے اور آپ دے دوہرے داماد آپ دا نام مبارک گنسن لیکن لہٰذا میں صورت سوال تبدیل کر چھوڑی میں عرض کی تھی حضور ابا جان امیر المومنین پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر دے دوسرا درجہ اور مقام و مرتبہ حضرت عمر دے ثم انتا حضور شیخین کریمین تو بعد تیجا مقام آپ دے پیا قال اللہ آپ نے فرمایا نہیں میرے پیارے بیٹے محمد اس طرح نہیں ما انا الا رجل من المسلمین میرے پیارے بیٹے میں نو افضلیت دی کیٹاگری اور صف بندی دوئی کھڑا نہ کرو میں تو مسلمانہ دی جو ایک عام مسلمان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آجزی اتنی انکساری اتنی کہ جس وقت عقیدہ پوچھا جا رہے
وہ عقیدہ جڑا آپ دا فرزند دل بند معلوم کر رہے ہیں، جدے بارے چ آپ نے فرزند نے عرض کی تھی حضور جو رہنمائی عطا فرمائے سو، میں اس عقیدے نو حرز جاں بڑھے سا، اور حضور اپنی زندگی دنیاوی دے آخری سانس تک میں اس سے عقیدے تے قائم رہا سا جو آپ رہنمائی عطا فرمائے سو، رہنمائی عطا فرما چھوڑی۔ اور جس لئے افضلیت دے معاملے چ آپ دا نام مبارک آیا، فرمائے لا اے میرے پیارے بیٹے، میں نو افضلیت دی صافے چ نہ گن کے ونیو، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تا مسلمانہ دی جو ایک مسلمان ہاں پیا، میں نو افضلیت والے درجے دی نہ گن کے آؤ۔ ساڑا اجماع جمہور اہل اسلام دا کہ حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مقدسہ تو بعد روئے زمین دوتے افضل ترین ہستین تا حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القیم دی ذات بابرکات، لیکن فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ مرشد آباد شریف، علماء اہل سنت۔ دنیاوی عمر مبارک دے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کولوں 27.5 سال بڑھن۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دنیاوی عمر مبارک دے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کولوں پورے 18 سال بڑھن، اور دنیاوی عمر مبارک دے حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ٹھیک 24 سال دنیاوی عمر دے بڑھن پہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 27.5 سال بڑھن، حضرت سیدنا عمر 18 سال بڑھن، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 24 سال حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کولوں پہلے عالم دنیا دے جلوہ گر ہو رہن۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت اطہار دی ممتاز ترین ہستین پہ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمانے گرامی اور محبوب علیہ السلام دی تعلیمات تو سرے منہ انحراف نہیں موجود ہو سکتا۔ آپ امام الصوفیاء ہستین، باب مدینہ العلم والحکمت ہستین، اور آپ دا فرمانے گرامی اور عقیدہ ہے کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی مندہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات بابرکات ہے، انہاں تو بعد مقام و مرتبہ تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے اصل جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دی صحیح بخاری شریف وچ مضمون موجود ہے، اگر آپ علماء اہل تشیع دی کتاباں دی طرف توجہ فرمائے سو، نہج البلاغہ دے متعدد مقامات حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہ دے ذکر مبارک دوتے مشتملن پہ، جو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی طرف علماء اہل تشیع دی طرف منسوب کتاب ہے۔ شروحات نہج البلاغہ ملاحظہ فرما سو، علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی جڑے 679 ہجری وفات پا رہے ہیں، علماء اہل تشیع اثنا عشریہ امامیہ دی جو انہاں دی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لکمال الدین ابن میسم بحرانی، کم ایران دا ایڈیشن میرے کول موجود ہے 5 جلداں وچ، چوتھی جلد سوا 354 دتے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے متعلق حدیث صحیح علماء اہل تشیع دے اصول دتے موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ براہ راست گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو دے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرات ساداتنا شیخین کریمین رضی اللہ عنہ دا ذکر خیر فرمایا۔ خوش آمدید۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے سامنے حضرات ساداتنا شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا ذکر فرمایا، حضور مولا کائنات نے پوری محبت توجہ دے نال اول تو لے کے آخر تک آپ دا فرمانے گرامی سماعت فرمایا۔ آج بھی میرے ایک فاضل دوست دا 2 مرتبہ میری طرف صبح 7:30 بجے وقت اس تو بعد فون آیا ہے، میں اس بھائی نو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو بھی نقطہ نظر رکھو، آپ جو بھی موقف فرماؤ، آپ ساڑھے اہل سنت ہو، ساڑھے بھائی ہو، لیکن میری گل اس موضوع ہوتے پہلے پوری کرن دیو میں اس تو بعد میں تواڈے فرمانات سنسا، کیونکہ قرآن پاک ہی تا اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی موجود ہے۔ بشر عبادی الذین یستمعون القول، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، میرے بندیاں جو انہاں میرے بندیاں نو بشارت عطا فرماؤ میری رضا و رضوان اور قرب اور قبولیت دی۔
الذین یستمعون القول، جڑے القول پوری دی پوری سامنے والے دی گل نو پوری توجہ دے نال سن دے، فیتبعون ما احسن، اور وقت دے وچوں جڑا اچھا حصہ ہوے اچھی گل ہوے اودی اتباع اور پیروی کر کے خوش آمدید، خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، آستان عالیہ مرشد آباد شریف، علماء اہل سنت۔ جی خوش آمدید، چشم ماں روشن، دل ماں شاد اے کہ باعث آمدنت خوشنودی ماں، میں اس سے گل نوی مکمل چکرہ، میں اس اپنے فاضل بھائی نو بار بار درخواست پیش کرتا ہوں کہ میرے عزیز میرا نقطہ نظر تا سن گئے، تسا جو خود میں نے فون کیتا ہے، میں تا نہیں فون کیتا تو انو، اور اگر تسا میرا نقطہ نظر سننا چاہتے ہو، میں درمیانی ٹوک دے کیوں ہوں۔ قرآن پاک دی پیاری تعلیم ہے، قرآن پاک نے سن گفتگو دے آداب سکھائے، اگر تسا دوسرے سامنے والے فریق دی مد مقابل فریق دی پوری گفتگو سن سو ہی نہیں تو انو انہاں دے موقف اور نقطہ نظر دا پتہ کس نہ چل سی، اگر وہ غلط موقف ہے تو تسا دلیل دے نال کیویں اس موقف دا غلط ہونا ثابت کر سو، اس بندے دی اصلاح کیویں کر سو۔ لہذا قرآن پاک بشارت انہاں بندیاں نو عطا فرماندا ہے الذین یستمعون القول، جڑا دوجے دے قول اور گل نو مکمل توجہ دے نال سندے، یہ نہیں فرمایا کہ یسمعون القول سامع یسمع سمان سندے نہیں، استمع یستمع باب افتعال دے وچوں انہا زیادت الحروف تدلو علی زیادت المعنی، صرف سندے نہیں مخالف دی گل نو پورا سندے اور بہت زیادہ توجہ دے نال سندے۔ چنانچہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسی نورانی ہستیاں جنہاں دی اول تو لے کے آخر تک تربیت میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے فرمائی، آپ نے پوری توجہ دے نال آپ دا فرمان گرامی سنا، اور جس نے انہاں دی گل مکمل ہو گئی آپ نے ابو جواب نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، آپ جس طرح ارشاد فرما رہے ہو بالکل برحق کے سارے دی ساری گل، فرمایا میں علی بن ابی طالب دا بھی ایا یقین کاملے کانا افضلہم فی الاسلام۔ یہ میں شرح و ناجل بلاغہ علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی جو 679 فوت ہوئے، جلد نمبر 4 صفحہ 354، یہ کل 5 جلدہ جس کتاب ہے، چوتھی جلدہ والا پیش کر رہے ہیں، اور حدیث نوادے پین سند معتبر حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانساہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصاب بہما فی الاسلام لجرح شدید رحمہم اللہ وجزاہم اللہ احسنا بما عملا والصدیق من صدق بحقنا والفاروق من فارقا بیننا و بین عدونا۔ فرمایا حضرت معاویہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہو کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا، جیسا توڑا یقین کامل ہے انہیں میں علی بن ابی طالب دا بھی یقین کامل ہے کہ اسلام دیچ افضل ترین ہستیاں وانصاہم للہ ولرسولہ، اور اللہ اور دے رسول اللہ علیہ وسلم دی سب تو وڈی فرما بردار، اور اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دے دین دی سب تو وڈی خدمت گزار ہستیاں تا الخلیفۃ الصدیق، پہلے نمبر تے محبوب دے خلیفہ حضرت صدیق اکبر دی ذات بابرکات، جڑے اسلام وچ افضل بھی ہیں انصاف بھی ہیں، وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور وقت محبوب دے خلیفہ حضرت صدیق دے بعد آمن علی ہستی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، وقت اللہ پاک دی قسم ارشاد فرمائی واللہ انا مکانہما فی الاسلام العظیم، اللہ دی قسم انہا دعائی ہستیاں دا مقام ہمیشہ اسلام وچ عظمت والا ہے، وَأَنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ لَجَرْحٌ شَدِيدٌ۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہو گیا، 10 سال بعد مزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی، تا اے پیارے امیر معاویہ انہا دونے ہستیاں دا وصال اور شہادت دے ذریعے اسلام نو اور اسا مسلمانہ نو جڑا زخم پہنچا وہ قیامت تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ انہا ہستیاں دی جدائی نال جو کمی لاحق ہوئی ہے، جو خلا پیدا ہوئے، وہ کدے ایسا مسلمانوں دی پر نہیں ہو سکتا۔ رحمہم اللہ، میری دعائے اللہ پاک حضرات شیخین کریمین دی
بارگاہ دوتے ہمیشہ اپنی رحمتہ دا نزول جاری رکھے وجزاہم اللہ احسن بما عملا، اور انہاں دہائی ہستیاں نے جو اعلیٰ ترین اعمال سر انجام دیتے، اللہ پاک انہاں دی جزا انہاں عطا فرماوے۔ اگو فرمایا والصدیق من صدق بحقنا، پیارے امیر معاویہ تساں جو حضرت صدیق اکبر دا نام مبارک لے رہے ہو میرے سامنے، حضرت عمر دا نام مبارک لے رہے ہو، حضرت صدیق دا او ہن جنہاں ساڑے ہر حق دی ہمیشہ تصدیق فرمائی، والفاروق من فارق بیننا و بین عدونا، اور فاروق اعظم دیو ذات بابرکاتن جنہاں ساڑے درمیان اور ساڑے مخالفین دے درمیان ہمیشہ فرق کر کے رکھا۔ اگر تساں میرے سامنے حضرت شیخین کریمین دا نام گن دیو تو بات میں علی اور میرے بچے نال اوہ طرز عمل اختیار کرو جڑا شیخین کریمین نے اختیار فرمایا۔ اس شیعہ عالم نے اس پس منظر چے پوری روایت پیش کی تھی ہے۔ وہ شیعہ عالم حجت قائم کرنا چاہتا ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اے ارشاد گرامی جواب ارشاد فرمایا اہل تشیع تا اپنے اصول تے لیا رہن، کیا سانوی دے نا دے پتہ نہ چل گیا کہ حضور مولا کائنات تا اللہ دیاں قسمہ اٹھا کے یہ چیز ارشاد فرما دیں کہ اسلام دوچ عظیم مرتبہ ہے تا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دا، اور مسلمانہ دوچ افضل ترین ہستیاں تا حضرات شیخین کریمین دی مبارک ذاتہ ان پہیاں۔ اللہ پاک دی بارگاہ اقدس لی دعائے جو محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار آپ دے اکابر سے صحابہ کرام نے جو ساری رہنمائی فرمائی، اللہ پاک سانو ہمیشہ اردو تے گامزن رمن دی توفیق عطا فرماوے۔ اے او مبارک آستانے ان پہ اور مراکز جتھے اساں چاہے دینی سارے معاملات ہوئن، دنیاوی ساریاں بے چینی ہوئن، اگر قرار ملتا ہے، چین سکون اطمینان ملتا ہے تو انہا مبارک روحانی مراکز دے، اور اس مرکز دی فلاح و بہبود اور دے فیضان نو عام کرن جو صاحب عرص ہستی حضرت ثالث غریب نواز خواجہ خواجگان استاذ العلماء حضرت علامہ خواجہ پیر محمد عبدالحمید ارشد صاحب قدس سر العزیز دا بہت بڑا عظیم کردار ہے اپنی حیات طیبہ وچ، آپ دا فیض ہمیشہ واسطے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہا کریم ہستیاں دے درجات بلند رکھے، انہا دے فیض و برکات وچو حصہ وافرہ اسا سب اہل نسبت غلامہ نو بھی اللہ پاک عطا فرمائدہ رہے۔ اللہ پاک اس آستانے پاک دے تاکہ ہمیں قیامت فیض و برکات جاری و ساری رکھے۔ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبدالحمید ارشد صاحب نقشبندی الحسنی قدس سر العزیز دے درجات عالیہ اللہ کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند تو بلند تر فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دے فیوز و برکات اور اس آستانہ مقدس دی بانی مبانی کریم ہستیاں دے فیوز و برکات اس عالم دنیا دے وچ بھی، عالم برزخ و قبر، عالم آخرت وچ اسا سب دے شامل حال رکھے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت خواجہ خواجگان قبلہ خواجہ محمد عبدالحمید ارشد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سارے اس ماضی قریب دوچ اور اس دور دی عظیم ترین علمی اور روحانی شخصیات دوچ شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے کہ یہ آستانے مقدس تو ویسے ہی علم و فضل دوچ ایک اپنا بہترین اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس مبارک آستانے دے معاملات علمی اور روحانی نو دیکھ کے واضح ہوتا ہے کہ مجدد تھل حضور خواجہ خواجگان امام المکاشفین سید الواصلین حضرت سیدنا پیر سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جتنے بھی خلافہ اور آپ دے اس پورے بر صغیر دے وچ قائم کردہ مراکز مبارک علم ہے، انہاں دے جو آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف جیسی بے مثال علمی خدمات اس آستانہ عالیہ مرشد آباد نے پیش کی تھی انہاں دی مثال نہیں دی۔ ایک ہویا کرتے ہیں شریعت مبارکہ دے علوم اور ایک ہیں شریعت مبارکہ دے فنون۔ اللہ پاک دی رحمت دلال حضور خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ گل حسن صاحب قدس سر العزیز دی ذات ببرکات کو لے کے آج تک اللہ پاک دی رحمت ہے ان کے اے آستانہ پاک او ہے جتھے روحانی فیوز و برکات دے نال نال شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ظاہری علوم نو بھی زندہ رکھن دا شرف حاصل ہوتا ہے اور فنون نو بھی بے مثال طریقے دلال زندہ رکھا ہوتا ہے۔
جس صاحب عرس ہستی دے عرس مبارک وچ اساں حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں، استاذ الکل، استاذ العلماء، خواجہ خواجگان، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ خواجہ پیر محمد عبدالحمید ارشد صاحب آپ دی حیات طیبہ دے آخری مبارک سال تا مکمل طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی طرف استغراق اور خلق الہی دی خدمت وچن، لیکن آپ دا ابتدائی اور متوسطہ دور مبارک جڑا ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ بڑے تھوڑے اہل علم اساتذہ ہویا کرتے ہیں جڑے نحو دے وچ، جامی دے حافظ ہوئے اور منطق و فلسفہ دے وچ حمدللہ جیسی بے مثال کتابہ پڑھامن، صاحب عرس ہستی روئے عظیم شرف حاصل رہے کہ ماضی قریب دے انہاں چند گنے چنے مراکز اور اساتذہ دے وچ آپ دا شمار ہے جنہوں نے پوری زندگی شرح جامی شریف کا درس بھی عطا فرمایا ہے، حمدللہ کا درس بھی عطا فرمایا ہے میرے دوستو۔ اور اے مبارک آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف ساڑھے انہاں مبارک مراکز دینی اور انہاں مبارک مراکز روحانی بھی شامل ہے جتھے اول تو لے کے آخر تک مکمل دین متین کا نور عطا فرمایا ہوتا ہے۔ مکمل دین کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 12 کتاب الایمان، صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الایمان دی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث صحیح موجود ہے، اور جس طریقے اس حدیث مبارکہ دے مضمون حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے حوالے نال روایت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسی حبر الامت ترجمان القرآن بنی ہاشم دے اتنے بڑے عالم محبوب کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی کہ جنہ دا ارشاد گرامی ہے لو داعا اکال بعیر لی لوجدتہو فی کتاب اللہ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شاگردی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دعائے مبارک اور توجہات دا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے میں قرآن مجید دا اتنا علم عطا فرمایا ہوئے ہے کہ اگر میرے اٹھ دی اور رسی جس دے نال میں اپنے اٹھ دا گوڑا اور گھٹنا بن کے رکھتا، اگر وہ رسی گم ہو بنیے میں بندگان خدا نو تکلیف نہیں دیندہ کہ میری رسی تلاش کرو، لوجدتہو فی کتاب اللہ، میں قرآن دا حافظ بھی ہاں، قاری بھی ہاں، عالم بھی ہاں، میں نو اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دے بھی چو پتہ چل میں دے کہ میرے اٹھ دی گم شدہ رسی اس وقت کیڑے مقام دے موجود ہے۔ وہ عظیم ترجمان القرآن حبر الامت ہستی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث تے راوی حضور سیدنا امام المحدثین سے صحابہ کرام وچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں نے بھی اس حدیث مبارکہ دی روایت فرمائی ہے۔ میں بخاری شریف پہلی جلد کتاب العلم صفحہ 12 تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے روایت کردہ مبارک الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ بالآخر ارشاد فرما دیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا و سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم آپ بشری اور انسانی شکل وچ حاضر خدمت ہوئے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ آپ نے کچھ سوالات پیش کی تھے۔ پہلا سوال آپ کا ہے کہ اخبرنی عن الایمان، حضور کرم فرماؤ ایمان دے متعلق میں نو آپ ارشاد فرماؤ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے جواب دے وچ اسلام دے عقائد عطا فرمائے کہ انہاں عقائد دی دل دے نال تصدیق کرنا اور زبان دے نال اعلان و اقرار کرنا اے ایمان ہے۔ اور جس وقت اس ہستی نے دوسرا سوال پیش کیتا کہ حضور اخبرنی عن الاسلام، میں نے اسلام دے متعلق خبر ارشاد فرماؤ، آپ دی شریعت مبارکہ مقدس تعلیمات دی روشنی چ اسلام کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارکان اسلام جو کہ اعمال ہیں وہ ارشاد فرمائے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ علیہ السلام، اے سائل تو اس چیز دی عملی طور تے گواہی دے میں اپنی زبان دے نال کہ اللہ پاک دے سوا عبادت دے کوئی لائق نہیں، محبوب کریم علیہ السلام اللہ دے برحق رسول علیہ السلام وان تقیم الصلاۃ، پنجگانہ نمازہ تو قائم رکھے، توتی الزکاة، زکاة پر وقت ادا کردہ رہے، تصومہ رمضانہ، تیری زندگی جس وقت بھی رمضان المبارک جلوہ گر ہوئے ہوتے مکمل طور تے تو روزے رکھے، وَأَنْتَ حُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تیرے بھی شرائط موجود ہو ونجن تو بیت اللہ شریف کا بن کے حج بھی کر کے آویں، تو وہ پانچ چیزاں جنہوں ارکان اسلام آکھا میں دے
جد وچ کلمہ شہادت موجود ہے، جد وچ نماز موجود ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. جس لئے سوال کیتا گیا حضور اسلام دے متعلق خبر ارشاد فرماؤ. آپ نے 5 ارکان اسلام جڑے عمل دے وچ لائے ویندے نے، یہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ چیز ہے. تیسرا سوال ہے حضور اخبرنی عن الاحسان، میں نو احسان دے متعلق بھی ارشاد فرماؤ. آج کل تا ساری توجہ زیادہ ہویا کرتی ہے صرف اور صرف عقائد دی درستی والے پاسے. کچھ حضرات نے صرف اور صرف عقیدے دا میدان اس قرب قیامت دے دور دے بھی سنبھال کیتا ہے کہ صرف اور صرف عوام الناس دے اور مسلمانوں دے عقائد اور نظریات دے انہوں نے پکا رکھ رہے. سارا فوکس، ساری توجہ اول تو لے کے آخر تک درستی عقائد اور اصلاح عقائد اور مضبوطی عقائد پر خرچ کیتی ویندی ہے. میرے دوستو یہ سارا اسلام نہیں ہے. اس حدیث جبریل دے وچ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے فرمائے کہ ساڈا دین مبارک 3 حصیاں تے مشتمل ہے پیا. یہ 3 حصے جس لئے مکمل طور تے عطا ہو ونجن ود بندے دا دین مکمل ہو ویندا ہے. ادھر وچوں ایک عقائد دا حصہ ہے. دوسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسلام دے متعلق سوال دے جواب دے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ ہن پہ انہاں دی طرف پوری توجہ رکھنی ہے. آج سارے وچوں کچھ جماعتاں اور کچھ حضرات ایسے ہیں جنہاں دی توجہ صرف اور صرف اصلاح اعمال دی طرف ہے کہ اعمال درست ہو ونجن، جبکہ اے بھی دین دے مبارک حصیاں وچوں ایک تریجا حصہ ہے پیا. عقائد بھی بالکل درست ہو ونجن، اعمال بھی بالکل درست ہو ونجن. تو جس نے عقیدہ بھی مکمل طور تے ٹھیک ہو گیا، عمل بھی مکمل طور تے ٹھیک ہو گیا، کیا بات بھی ایسا مکمل دین والے بن گئے، سچے مومن اور کامل مسلمان بن گئے؟ فرمایا نہیں، دین دا وقت ایک تریجا حصہ بھی ہے جس دے بارے حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ سائل دی حیثیت نال سوال عرض کر رہے ہیں. حضور ایمان بھی واضح ہو گیا، اسلام بھی واضح ہو گیا، عقائد اعمال واضح ہو گئے. انہیں ارشاد فرماؤ کہ حضور اخبرنی عن الاحسان، تواڈے دین مبارک اور شریعت مبارکہ وچ احسان کیا چیز ہے؟ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماوینا کہ جس لئے عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عمل درست ہو گیا، بد دین مکمل ہو گیا، احسان نہ دی تو کوئی شے ساری مبارک تعلیمات وچ نہیں ہے. ایکو جی ختم کر چھوڑو، آواز صاف ہمیں سمجھ آؤ، جزاکم اللہ. لیکن محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سائل بس عقیدے دی درستی تو بعد، اعمال دی درستی تو بعد مزید تک کسی شے دی ضرورت نہ رہے گی. نہیں، سائل بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں. جواب محبوب علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل اے سائل، سارے دین مبارک وچ عقائد دی درستی، اعمال دی درستی تو بعد ایک تیسری چیز بھی ہے، احسان ہے ساری شریعت مبارکہ وچ. اور احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جس وقت تو عبادت کریں تو تیری قلبی کیفیات، دل دی کیفیات، باطن دی کیفیات اتنی اعلیٰ ہوئیں کہ تو اڈو نماز شروع کریں، اللہ دی عبادت شروع کریں اور تمام حجابات اور پردے ہٹ ونجن اور تیری عبادت اول تو لے کے آخر تک اس حالت وچ ہوئے گویا کہ تو رب کریم دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات اپنی نگاہ مدنال دیکھ رہے ہیں. عبادت جس سے شروع کریں تیرا مقام شہود اور مقام مشاہدہ ہو بنے. باطنی کیفیات نو بھی درست کرنا ہے، اپنے دل اور باطن دے معاملات نو بھی پاک اور صاف اور درست فرمانا ہے، اور اتنا درست کرنا ہے کہ تیرا باطن اتنا پاک ہو بنے. اللہ پاک دی بارگاہ نال تیرے باطن، روح اور دل دے معاملات اس طرح جاری و ساری ہو بنے کہ تو عبادت شروع کرے تو جس ذات بابرکات دی تو عبادت کر رہے، جس دی بارگاہ دی تے تکبیر پیش کی تھی، جس دی بارگاہ تو قیام دی حالت ہی چاہیں، جس دی بارگاہ دی تو رکوع جھکڑے، جس دی بارگاہ سجدہ ریز ہونے، فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح ہوئے گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود برحق جل شانہ دیکھ لے. اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا حجابات ہٹ بننے دوران عبادت جس معبود برحق دی عبادت کر رہے اس دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات تیری نگاہاں دے سامنے ہوئے، اور اگر اے مقام تے نہ جے حاصل نہیں ہے پیا
تو احسان دا سب تو ابتدائی درجہ یہ ہے کہ انہو یراکا وقت تو عبادت ایسی حالت اچ کر کہ تیرے دل اچ اول تو لے کے آخر تک دوران عبادت چیز موجود رہے اور حاضر رہے کہ تو تا اس نہیں پیا دیکھ سکتا لیکن تیرا معبود تینوں دیکھ رہے ہیں۔ ابتدائی درجہ یہ ہے کہ بندہ اس طرح آغاز کرے کہ میرے ہر عمل نو، میرے ہر معاملے نو، میرے ہر لفظ نو اللہ تبارک و تعالیٰ سن بھی رہے، اللہ پاک دیکھ بھی رہے۔ تو میں اپنی زبان کی کتنی حفاظت کر سا جس نے میرے پیش نظر ہر لمحہ ایک گل سی کہ میرا رب کریم میں دے سن رہے ہیں، میں جیڑا بھی قدم اٹھا رہا جیڑا بھی عمل کر رہا میرا رب کریم میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا میں رب تبارک و تعالیٰ دی نگاہ دے وچ سماعت وچ موجود ہاں، میرا رب مینوں سندا بھی پیا ہے، میرا رب میرا ہر وقت دیکھ بھی رہے، تو وقت میں اپنی الفاظ زبان چوں کیسے ادا کراں جدوں تے رب کریم ناراض نہ ہوئے۔ میں اپنا عمل ایسا کرا کہ رب کریم ناراض نہ ہوئے، کیونکہ وہ رب کریم میں ہر وقت سن بھی رہے، میرا رب کریم معبود برحق میں دیکھ بھی رہے۔ فرمایا اے ابتدائی درجہ ہے کہ تو کسے وقت بھی اللہ دے علم، اللہ دی نگاہ، اللہ دے مشاہدے وچوں اپنے آپ کو باہر نہ سمجھ، رات دن صبح تو لے کے شام تک تیرا ہی معاملہ ہوئے، تیری توجہ حد وچ ہوئے کہ تیرا رب تبارک و تعالیٰ تینوں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قریبی ترین عزیز آپ دے چچا جان دے پیارے صاحبزادے محبوب کریم علیہ السلام دے اول تو لے کے آخر تک شاگردن پہ انتہائی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا انہا بارگاہ دے نال جاری و ساری اور موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس دے وقت زیادہ 14.5 سال دی عمر مبارک دی جن پہ محبوب کریم علیہ السلام انہوں نے تلقین فرما رہے ہیں، احفظ اللہ، اے میرے پیارے عبداللہ بن عباس، میرے پیارے چچا زاد بھائی، ہر معاملے وچ اللہ پاک دے حقوق دی حفاظت کر، تجد ہو تجاہ کا، فرمایا جس نے تو اللہ دی حفاظت کر سیں، تو جڑا لفظ بولن لگ سیں بندیاں بعد ہی سننے، تیرے ذہن وچ پہلے ہوئے کہ میرا رب کریم سنتا پہ ہے، آیا کہ میرے اس لفظ دوتے میرا رب تعالیٰ راضی ہے یا ناراض؟ اگر اُتی رضا دا باعث ہے وہ خوش ہو سی میرے اس گل دوتے میں گل کر چھوڑا، اور اگر رب کریم ہی دوتے ناراض ہو سی تو بندے راضی رمن یا ناراض میں گل نہیں کرنی، میں بندے انہوں نہیں دیکھنا، میں رب کریم دی بارگاہ انہوں دیکھنا۔ فرمایا تو اس طرح رب تعالیٰ دی حفاظت کر، تو جیڑا قدم اٹھاون لگے، جیڑا عمل کرن لگے، یہ دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ من دیکھ رہے اس عمل دوتے میرا رب تعالیٰ راضی ہے یا ناراض؟ جس نے صرف اور صرف تیرے سامنے اللہ نے معاملات ہو سن، مخلوق تو ہک پاسے ہوئے سے، فرمایا جس نے میرے پیارے عبداللہ بن عباس تو ہر معاملے چ اللہ کی رعایت کر سیں، اللہ دی حفاظت کر سیں، اللہ نو اپنے سامنے موجود پاسیں، تجد ہو تجاہ کا، تو دا نتیجہ یہ نکل سی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے حسن و مطلق دے انوار و تجلیات بالکل تیرے سامنے جلوہ گر ہو سن۔ جس نے اتنا تیرا اللہ پاک میں رب تو ویسی وقت فرمایا میرے عبداللہ اس دا نتیجہ عطا ہوا لگ ویسی، اور اس دا نتیجہ یہ ہے کہ فرمایا اگر تو تنہا جنگل دوئی سفر کر رہے ہو سے، اور فرمایا کسرا شسعو نالے کا، عبداللہ بن عباس اگر تیرے جوتے مبارک دی، تیری نالین شریفین دا تسمہ ٹوٹ ویسی، اور تو اللہ پاک کو طلب کر سیں، جس نے تو ہر وقت اللہ دی حفاظت کر دیں، اپنے ہر لفظ دوچ، اپنے ہر عمل دوچ، باطنی احوال اور کیفیات دوچ، ہر وقت اللہ پاک نو تو اپنے سامنے موجود پہنے، تیری ہر سوچ، ہر عمل اللہ پاک دی رضا دے تابع ہو گئے، تجد ہو تجاہ کا، وقت اللہ تیرے کل دور نہ ہو سی، ہر وقت تیری نگاہ دے سامنے ہو سی، وقت عالم تنہائی دوچوں سے کوئی اتھے دکان نہیں، مارکیٹ کوئی نہیں، اور چل دے اگر تیری جوتی مبارک دا تسمہ ترٹ ویسی، اور تو آگ سے اللہ پاک میری جوتی دا تسمہ ترٹ گئے، رب تعالیٰ تینو فوراں جوتی دا تسمہ عطا ہوا جو سی، وقت تو مخلوق تو بے نیاز ہوئے سے، اسباب تو ماورا ہوئے سے، رب تعالیٰ دا امر نازل ہو سی، تیری جوتی دا تسمہ اٹھائی درست ہوئے سی، اور فرمایا کہ تو جنگل دوچے، عالم تنہائی دوچے، مغرب ہو گئی ہے، تین اپنا خیمہ استادہ کرنا ہے، اس تو بعد تین مغرب دی نماز پڑھنی ہے، وقت تین اپنا کھانا بناونا ہے، کوئی اتھے مارکیٹ نہیں، کوئی اتھے گھر نہیں انسانہ دا کہ تو انہاں کو نمک طلب کر سکیں، لیکن جس سے تو اپنا کھانا تیار کرنے لگا جنگل تنہائی مسافرت دوچ،
اور تیری ہنڈیا دا نمک کم ہو گیا اور تینوں نمک دی ضرورت ہے تو فرمایا تین مارکیٹاں دکانداراں دی ہمسایاں دی ضرورت نو سی تیری ہانڈی دا نمک کم ہو گیا تے عرض کیتا اللہ پاک میں مسافرت دوئی تنہا میری ہانڈی دا نمک کم ہو گئے اللہ پاک اس سے وقت تیری ہانڈی دا نمک پورا فرما دے سی فرمایا اللہ پاک دی عنایت کدن شامل حال ہو دیئے اللہ پاک کدن اپنے بندے دی طرف ہر وقت نظر رحمت فرما دے بندے دی ضروریات بارگاہ خداوندی دی چو کدن ہر لمحہ پوریاں ہومن لگ میں دین جس لئے بندہ اللہ پاک دے معاملات دی حفاظت کر دے اور اللہ تعالیٰ دے معاملات دی حفاظت اسی تجد ہو تو جاہا کا تو ہر وقت رب کریم نو اپنے سامنے موجود پاسیں جتی دا تسوہ ترٹ سی ہو کریم عطا فرمے سی ہانڈی دا نمک کم ہو سی ہو کریم عطا فرمے سی لیکن پہلی بنیادی شرط ہے کہ جس طریقے باقی معاملات چلا رہے ہیں اپنے دل دی کیفیات دا ربط اور تعلق رب کریم دی بارگاہ دے نال مضبوطی نال قائم کر گیا اور رب دی بارگاہ تو کدے بے نیاز نہ ہو رب دی بارگاہ تو تیری نظر اڈے آڈے کدے بھی نہ ملے یہ چیز حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دی حدیث جبریل دیچے حضور اخبرنی عن الاحسان حضور عقیدیاں دا بھی پتہ چل گیا اعمال دا بھی پتہ چل گیا عقائد دا نا ایمان ہے اعمال دا نا اسلام ہے حضور ایمان دا بھی پتہ چل گیا اسلام دا بھی پتہ چل گیا احسان دے بارے خبر عطا فرماؤ محبوب نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اپنے دل نو اتنا پاک کر رب تعالیٰ دی بارگاہ نال ایسا رابطہ مضبوطی نال قائم کر کہ پہلا تا اعلیٰ ترین مقام تے پہنچ کہ عبادت اس طرح کر گویا کہ تو معبود برحق نو دیکھ رہے ہیں اور اگر اگے اے مقام نہیں نصیب ہویا تو اس طرح تا عبادت کر کے اور رب کریم تینوں دے رب دی بارگاہ تو غائب نہ اور اس بارگاہ نو اپنے کل دور نہ مڑے اے جس لئے اللہ پاک دی بارگاہ ہے دستے حوالے نال تیری قلبی کیفیات کہ ابتدائی درجہ یہ ہے کہ او تینوں دے دا پہ ہے ہر وقت تیرے ذہن دے وچوں پہ اور فرمایا انوار عطا ہوں دے ویسے اور تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے قریب ہوندہ ویسے یہاں تک کہ احسان دے آخری درجے دے پہنچ ویسے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس وقت سارے دے سارے قیامت دے متعلق دی نشانیاں دے متعلق سوالات فرما کے جس لئے آپ اجازت گھن کے نہایتی ادب نال تشریف گھن گئے بخاری شریف وچ حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں آپ ارشاد فرما دیں فلبستو ملیئن مجلس منور نو اجازت ہو گئی باقی سب محبوب دے پیارے غلام اپنے اپنے کامکار والے پاسے تشریف گن گئے لیکن میں سارے دے ونجن دے باوجود بھی تھوڑی دیر مزید محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر رہا جس لئے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے عمر تا اجے تک ہی تھائیں جلوہ گرن تب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل اے پیارے عمر کیا تسا جان دے ہو تو انہوں درایت ہے توڑے علم دوچ ہے یہ سائل کون ہیں کہ جنہوں نے دیکھ کے تسا بڑی تعجب اور حیرت دا شکار ہو گیا ہوئے کہ اے مسافر بھی تا نہیں اس واسطے کہ شدید و بیاض السیاب ہے انہاں دا لباس بڑا سفید اجلا اور چمکیلا ہے شدید و سواد الشعر ہے انہاں دے بال بڑے سیاہ اور چمکیلے ہن پہ تو اگر اے مسافر ہو میں نا تو کوئی گرد و غبار ہو گیا کوئی سفر دی علامات ہو میں نا لباس مسافر دا جڑا ہے وہ اتنا چمکیلا نہیں رہ سکتا وال اس دور دے آئی دیاں تا بڑی سہولتاں ان پہیاں ایسی گڑیاں پہیاں جناب تو انہوں شیشے کھولن دی ضرورت ہی نہیں باروں کوئی گرد و غبار مٹی نہ سی سینکڑے میل سفر کرو 19 سال لیکن تھکاوٹ دے آثار تا موجود ہو سن لیکن فرمایا کہ پیارے عمر جس ہستی دے متعلق تساں حیرت اور تعجب دا مظاہرہ کر رہے ہوئے کہ نہ تے مسافر ہے کیونکہ مسافران دی کوئی نشانی ادھتے نہیں ولا یعرفہ منا احد اور اے مقیمی بندہ بھی نہیں ہے اتھو دا بادشندہ بھی نہیں ورنہ کوئی تا سارے وچوں پہچان دا ہو گیا وقت وہ سوال کر دیا نا اساں جواب عطا کر دیا سے وہ آدھے صدقتا یا رسول اللہ میرے آقا تسا بالکل سچ فرمایا تسا وقت حیرت دا اظہار کر دیا ہوئے کہ کیسا سائل ہے یسألہ و یصدقہ خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے تصدیق تا کرتا ہے جے سوالان دا جواب پہلے دے علم دیچے تو جس نے دے علم دیچے وقت سوال کیوں کر رہے ہیں فرمایا وہ جنن دا سائل آیا اس وقت تو تسا دے معاملات اور ذات رو دیکھ کے حیرت اور استجاب دے وچ مبتلا ہوئے فرمایا پیارے جبریل کیا تسا پیارے عمر کیا تسا جانا پہچانا ہے سائل ہائی کون کالا قلتو اللہ و رسولہ اعلم
میں عمر نے عرض کی تھی حضور اللہ اور دا پیارا رسول علیہ السلامی سب تو زیادہ علم رکھن والے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام سب تو زیادہ علم رکھن والے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم. یہ سائل پیارے جبریل امین علیہ السلام اور آج اس واسطے سائل دی صورت ہی چاہیے تاکہ وہ سوالات کریں اسا جوابات عطا کروں اور اس طرح تواڈا دین توانوں سمجھا چھوڑے. لیعلمکم دینکم تاکہ تواڈے دین دے متعلق توانوں تعلیم عطا فرما چھوڑے. تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اس دہاڑ حضور سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسانی اور بشری صورت طیبہ وچ کیوں آیا؟ اس واسطے آئے لیعلمکم دینکم تاکہ سانو ساڈا دین سمجھاویں. ہن دین دا لفظ محبوب علیہ السلام نے کتنی چیزاں دتے اطلاق فرمایا. ایمان دتے بھی، اسلام دتے بھی، احسان دتے بھی، یعنی عقائد دتے بھی، اعمال صالحہ دتے بھی اور اپنی قلبی کیفیات نو درست کرن دتے بھی. لہذا پورے دا پورا دین سانو کڈن ملدا ہے. مکمل اسا دین آلے کڈن بن دے جن ساڑے عقائد بھی بالکل درست ہو ونین، ساڑے اعمال بھی بالکل درست ہو ونین اور ساڑے باطن اور قلب دی کیفیات اور احوال بھی بالکل درست ہو ونین. تو انہاں تین چیزاں دے مجموعے دا نا دین ہے پیا. میرے دوستو آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف اس مرکز دی بانی مبانی ہستی حضور سیدنا خواجہ خواجگان استاذ العلماء حضرت سیدنا خواجہ گل حسن صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ جیسی مبارک ہستیاں اس دور مقدس تو لے کے آج تک اس آستانہ مقدس دوتے صرف عقائد دوتے ہی زور نہیں دیتا ویندہ. یہ دین دے ترائے حصیاں تو صرف ہی قصہ ہے. محض اعمال صالحہ تے زور نہیں دیتا ویندہ. یہ بھی دین دے ترائے حصیاں تو ہی تریجا حصہ ہے. اور صرف عقائد اور اعمال دی گل ہی نہیں کی تھی ویندی کیونکہ یہ تین جو دو حصے دین دے. الحمدللہ اج اساں اس مرکز منور دتے موجود ہے جتے کامل دین دی جڑن دا مرکز مارے سے وجود وچ آئے قائم ہوئے. اس تو لے کے آج تک اتھے عقائد دی تعلیم بھی موجود ہے، اتھے اعمال صالحہ دا درس بھی موجود ہے اور اتھے تصوف و اخلاق اور توجہات باطنی اور تربیت دے مراحل طے کرا کے دل دی کیفیات نو بھی رب کریم دی بارگاہ دے قابل بنایا. مکمل دین متین موجود ہے اس مرکز مبارک ہوتے. اور جتنے سارے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین دے مبارک آستانن وہ اس آستانِ مبارک نو فیض دیون والا مرکز آستانِ عالیہ حضور سیدنا پیر سواگ قدس سر العزیز ہوئے اگو آپ دے مرشد کریم ہوئے یا جتنے دنیا دے وچ عرب و عجم دے سارے روحانی آستانن سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ دے مبارک مراکز، سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ دے مبارک مراکز، سلسلہ عالیہ اولیاء نقش بندیہ دے مبارک مراکز اور سلسلہ عالیہ اولیاء سہر وردیہ دے مراکز. میرے دوستو انہا مراکز روحانی تے اے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے کہ دین تھے مکمل طور تے عطا فرمایا بہتا ہے. عقائد دی اصلاح بھی ہوتی ہے، اعمال دی اصلاح بھی ہوتی ہے اور دلی اور قلبی کیفیات اور معاملات اور احوال دی اصلاح بھی ہوتی ہے. اور حضور خواجہ خواجگان استاذ العلماء حضرت خواجہ پیر محمد عبدالحمید ارشد صاحب 8 سال پہلے آپ دا وصال اقدس ہے، آج 8واں آپ دا عرص مقدس ہے اور آپ دی ذات بابرکات دی زیارت دا شرف اس فقیر طالب علم نو بھی ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ اس مرکز مبارک آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف اور ملک دے دیگر مقامات تے بھی الحمدللہ تعالی وہ دین دا جامع تصور، دین دے جامع انوار اگر سانو چلدی پھردی صورت وچ نظر آندیاں تو حضرت خواجہ خواجگان استاذ العلماء حضرت خواجہ پیر محمد عبدالحمید ارشد صاحب علیہ رحمت دی ذات بابرکات دے وچ نظر آندے ہیں. اللہ میرے دوستو حضرت جبریل علیہ السلام دی ذات بابرکات نے بھی سب تو پہلا سوال جڑائیو ایمان دے متعلق عقائد دے متعلق اس مبارک مرکز دوتے بھی سب تو پہلی چیز جڑیو عقائد دی اصلاح انہاں کریم ہستیاں دی مقدس تعلیمات دی روشنی دے. میرے دوستوں میں عرض کر سا کہ آج جڑے دور اور حالات دے وچ اساں گزر رہے ہیں چونکہ قرب قیامت دا دور ہے
اور علم دین حقیقت وچ انہاں ہستیاں دی میراث ہے، آل رسول علیہ السلام دی میراث ہے اور انہاں کریم اعلیٰ خاندانہ دی میراث ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، آپ ابن ماجہ شریف صفاوی کتاب العلم دی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرما سو، مسند احمد اور بہت ساری حدیث پاک دی کتابت جید السند حدیث موجود ہے۔ میں سیاستہ دے مجموعے شامل ابن ماجہ شریف دی جو عرض کر رہے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے علم دے حوالے دنال اساتذہ کرام مشائخ عظام نو ایک حکم ارشاد فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وادی العلم اندہ غیر اہلہ کمقلد الخنازیر اللؤلؤا او کما قالا علیہ السلام۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تواڈے کولو کوئی میری شریعت مبارکہ دا میرے دین متین دا علم حاصل کرنے واسطے آوے تو تسا ہر ایک نو داخلہ نہیں عطا کرتے چلے بڑھنا، بلکہ پہلے اس طالب علم دی، پہلے اس علم حاصل کرنے والے دی اہلیت رو پرکھنا ہے۔ اگر اس دے وچ میرے علم دی اہلیت موجود ہوئے، اس دا خون ایسا ہوئے، اس دا ظرف ایسا ہوئے، اس دی شخصیت ایسی ہوئے، اس دی سوچ ایسی ہوئے کہ تسا جس لئے امتحانی پروسیس اور مراحل دے وچوں اس نو گزارو، اس چھلنی دے وچوں گزارو، تحقیق دی چھلنی چوں، تو تواڈے اوتے بالکل ظاہر ہو بننے کہ اللہ پاک نے اس بندے دے وچ علم دین دی اہلیت دا نور جلوہ گر فرمایا ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت میرے علم دے دین دا فیض عطا فرمائے۔ اس واسطے کہ وادی العلم اندہ غیر اہلِ ہی، اگر وہ غیر اہلِ پیا اس دا خون اس طرح دا نہیں، خاندانی پس منظر اس طرح دا نہیں، اس دی طبیعت اور مزاج فطرہ انگیزی والی ہے، شر و شر اور فطریاں والی ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقت اگر تسا نا اہل دے کولو اور لا اہل دے کولو جن دے وچ میرے علم دین نو قبول کرن، میرے علم دین دے تقاضے پورے کرن، میرے علم دین دی جس سے تبلیغ کرنی ہے وقت کنہ چیزاں دی رعایت رکھنی ہے، اگر اہلیت نظر آوے وقت میری امانت اگے پہنچاؤ، ورنہ میرا علم دین ہر وغیرہ دا محتاج نہیں ہے پیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ علم جتھے ویسی انہوں نے عظیم کردہ چلا ویسی، سر بلند کردہ چلا ویسی، اور یہ آخری شریعت مبارکہ ہے، یہ آخری امت مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ان پہ، اس دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے قیامت تک اپنے کرم دوتے کیتا ہوئے ہیں۔ لوگاں دا محتاج نہیں ہے میرا علم دین، تو فرمایا پہلے اہلیت رو پرکھا